السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی ایک ایسے چڑیل کی ہے جو کہ رات کو لوگوں کو تنگ کیا کرتی تھی، اور لوگوں کو اس کا نام رکھ دیا تھا رات کو تنگ کرنے والی نیلی چڑیل۔ کیونکہ چڑیل پوری تو چڑیلوں جیسے ہی تھی، دکھنے میں تو چڑیل ہی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلی کچن آنکھیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کا نام نیلی پڑ گیا۔ اور جو بھی اسے دیکھتا یا اس کی بات سنتا تو اگلے 24 گھنٹے میں اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے رات ہوتے ہی پوری بستی میں خاموشی چھا جاتی، ہر کوئی اپنے گھر اور گھر کے دروازے بند کر لیتا، اور کوئی بھی گھر سے باہر کسی بھی ضرورت کے تحت نہ نکلتا، چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، بیمار ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر سے باہر نہ نکلتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا جیسے ہی رات ہوگی وہ نیلی آ جائے گی۔ اور سچ ہی تھا، جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا لوگوں کے دروازے بجنا شروع ہو جاتے۔ نیلی کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ ہر ایک کا دروازہ بجاتی، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کون رہتا ہے۔ وہ اس گھر کے رہنے والوں کی ہی آواز نکالتی کہ دروازہ کھولو، میں آیا ہوں یا میں آئی ہوں۔ اور اگر کوئی انجانے میں دروازہ کھول دیتا تو اگلے 24 گھنٹے میں اس انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ اس خوف کی وجہ سے کوئی بھی دروازہ نہ کھولتا، اور پورے بستی میں ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اگر کوئی باہر سے نیا بندہ بستی میں آتا تو وہ اس بات کو من گھڑت یا کہانی سمجھتا۔ ایسے ہی ایک فیملی ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی۔ ان کا بیٹا نیا باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اور اس کی سوچ نیو جنریشن کی تھی۔ اس کے سامنے جب بھی کوئی بات کرتا تو وہ ہنستا اور کہتا، یہ تم سب کا وہم ہے، کوئی باہر کے آوارہ لڑکے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور نیلی چڑیل بن کر سب کو ڈراتے ہیں۔ وہ گھر اکرم صاحب کا تھا، میرا بھی اکرم صاحب کے گھر جانا ہوتا تھا، اور جب بھی کام میں اکرم صاحب کے گھر جاتا تو میری ملاقات ان کے بیٹے سے ہوتی، تو میں ان کو سمجھاتا، دیکھو تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تم رات کو جلدی گھر آ جایا کرو، اور رات کو کوئی بھی دروازہ بجائے تو نہ کھلا کرو، تم اس بستی میں نئے ہو اس لیے تم ہی کو یہ باتیں بتائیں گے۔ تو وہ ہماری باتوں پہ ہنستا اور ان سب کو مذاق سمجھتا۔ اس کی بیوی بھی اس کو سمجھاتی کہ لوگ جو کہتے ہیں اس کو مذاق نہ سمجھا کرو، اور ویسا ہی کیا کرو جیسا لوگ کہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کو یہی کہتا، یہ آوارہ لڑکوں کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، چڑیل آج کے دور میں نہیں ہوتی۔ ایک دن اکرم صاحب کا بیٹا اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا کوئی ضروری کام کر رہا تھا، اور رات کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے کہ ایک دم سے گلی میں زوردار چیخ کی آواز آئی۔ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت لوگ اپنا دل تھام کر بیٹھے ہوتے تھے، کہیں ان کا گھر کا دروازہ ہی نہ بچ جائے۔ لیکن اکرم صاحب کا بیٹا تو ٹھہرا باہر سے آیا ہوا، وہ ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ کوئی مصیبت میں ہے، کیوں نہ گلی میں جا کر دیکھا جائے۔ اس نے اپنے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور گلی میں جھانک کے دیکھا کہ کون ہے۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنی بیٹھک میں آ گیا۔ آ کر بیٹھا تو اس کو اپنی بیوی کی آواز آنے لگی، جیسے بیوی اس کو بار بار بلا رہی ہو۔ اس کی بیوی کا نام کرن تھا۔
وہ کہتا ہے کرن کیا بات ہے، کیوں مجھے بلا رہی ہے؟ بار بار وہ گھر کے اندر جاتا لیکن اس کی بیوی اس کو موجود نہ نظر آتی۔ وہ بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بیوی اس کو گلی میں آوازیں دے رہی ہے اور گھر سے باہر ہے۔ اس نے جب ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرن 2 بجے تک جاگ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور گلی میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد دروازہ بند ہی کرنے لگا تھا کہ وہ دروازے پر ہی بے ہوش ہو گیا اور گر گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ صبح جب محلے والے اکٹھے ہوئے تو سب نے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا ہوا ہے اور آپ کے گھر سے شور کس بات کا آیا؟ تو اکرم صاحب نے بتایا کہ رات کو نیلی چڑیل نے ہمارے بیٹے پر حملہ کر دیا۔ ہمارے بیٹے نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم نے اکرم صاحب کے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور بازو ایسے تھے جیسے بری طرح کسی نے نوچے ہوئے ہوں۔ جلد ہی ایک ڈاکٹر کا انتظام کیا۔ ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے زخم کو صاف کیا، پٹیاں کی اور دوائی دی اور کہا شام تک تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ بے ہوش ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا مجھے بلا لینا۔ شام کو جیسے ہی ہوش آیا اکرم صاحب کے گھر پھر سے ایک کہرام مچ گیا۔ ان کا بیٹا چیخوں پہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا اور جب اس کے کمرے میں جا کے دیکھا تو اس کے بازو میں سے پھر سے خون رس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دوائی کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ پٹیوں میں سے خون رس کے باہر آ رہا تھا اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا مجھے کرن رات کو گلی میں آوازیں دے رہی تھی۔ اور اس کی بیوی کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ کہہ رہی تھی میں کیسے باہر جا سکتی ہوں، میں نے تو کوئی آواز نہیں دی، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ میں جب گلی میں گیا تو کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے گلی سے مسلسل کرن کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا اور پھر جب صبح ہوئی تو ان کے گھر میں چیخوں کا طوفان مچ گیا۔ جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اکرم صاحب مسلسل یہی کہہ رہے تھے نیلی میرے بیٹے کو لے گئی، نیلی چڑیل میرے بیٹے کو لے گئی۔ کہتا تھا دروازہ مت کھولنا، لیکن وہ ہماری باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ اب میرا گھر اجاڑ گئی۔ پھر سب محلے والوں نے مل کر کہا کب تک ایسا ہوگا اور کب تک ہمارے گھروں میں موتیں ہوتی رہیں گی؟ اس نیلے چڑیل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور پھر مسلسل کچھ دنوں بعد محلے میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے سارے واقعے کو سنا اور اس کا حل بتایا کہ تم سب اپنے دروازوں پر لکھ دو نیلی تمہارا بچہ یہاں نہیں ہے، تم ہم سب کو تنگ مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر جب وہ تمہارے دروازے پر یہ پڑھے گی تو دوبارہ اس محلے کا اور اس بستی کا رخ نہیں کرے گی اور تم سب کی جانیں بخش دے گی۔ اور پھر سب لوگوں نے اپنے دروازوں پہ لکھ دیا نیلی ہمیں بخش دو، بچہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص ماں کی آواز نکالتی تھی اور جب کوئی دروازہ کھولتا کہ ہماری ماں باہر کہاں ہے تو وہ اس کو مار دیتی، یا کبھی ایک مخصوص بچے کا نام لے کر آواز دیتی تھی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جب بھی وہ اس کا حلیہ بتاتے تو اس کے خوف سے ہی
مر جاتے، کیونکہ وہ بتاتے تھے کہ وہ نہایت خوفناک بوڑھی چڑیل ہے اور اس کی آنکھیں اتنی خوف زدہ ہیں، کوئی ان کی آنکھوں کو اگر غور سے دیکھ لے تو ویسے ہی اپنی جان دے دے۔ لیکن جب سے لوگوں نے اپنے دروازوں پہ لکھ دیا کہ نیلی ہمیں بخش دو، تمہارا بچہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کے دروازوں پہ چڑیل نے دستخط دینا چھوڑ دی۔ یہ ایک پرانے وقتوں کا سچا واقعہ ہے۔ جو کوئی اگر یہ کہانی پڑھے اور اپنے بوڑھوں سے پوچھے اس بارے میں تو وہ ضرور بتائیں گے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ چڑیل بہت زیادہ مشہور تھی۔ ہر کسی زبان پر اس کا قصہ ہوتا تھا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں یا جھوٹی کہانی نہیں، ایک سچی کہانی ہے۔ لیکن کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ دروازے پہ لکھنے کے بعد یہ بات ختم ہو گئی کہ نیلی اب واپس نہیں آئے گی، لیکن پرانے زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم پھر بھی رات کو باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ ہمیں خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ دوبارہ آ جائے، اور یہ خوف ابھی بھی قائم ہے، کیونکہ ایسی چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور بھی ہماری بستی کے لوگ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنے گرد ایک حصار باندھ لیا۔ روز رات کو اپنے گرد حصار باندھتے اور کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولتے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس بستی کے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد نیلی چڑیل کبھی بھی ابھی بھی دیکھ لیا بچہ ڈھونڈنے دروازے کے لیے دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔